अस्सलाम वालेकुम। तालीम बड़ी चीज़ है और इस्लाम ने भी हुक्म दिया है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, और माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो ये सारी ज़िंदगी जो है इल्म हासिल करना। कौन सा इल्म है? अच्छा इल्म, दीन का इल्म। सबसे फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा दीन का इल्म है। उसके बाद ये है कि दुनिया के वो उलूम जो मुफीद हैं, जो इस ज़िंदगी में काम आते हैं, अपने काम आते हैं और दूसरों के काम आते हैं। हम देखते हैं कि एक ज़माना था जब सारी साइंस मुसलमानों के पास थी। ये यूरोपीय मुल्क जो थे ये तो उस वक्त डाकू लुटेरे ही थे सारे के सारे। ये तो काफ़िलों को लूटते और एक दूसरे को लूटते थे, लेकिन तहज़ीब और तमद्दन जो है उस वक्त मुसलमानों के पास था। वो दौर 800 साल स्पेन का दौर, और वो बगदाद का दौर, और वो मुसलमानों की जो उसके बाद सल्तनत उस्मानिया है 600 साल उसके ले लें, तो ये एक तरक्की का दौर था, ये एक साइंस का दौर था। तो बड़े मुसलमान साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने आज की साइंस की बुनियाद रखी। जहाज़ जो है पहले उड़ने वाले मुसलमान थे, घड़ी बनाने वाले मुसलमान थे, कोई ऐसी ईजाद आप ले लें, कोई साइंस की ले लें, कोई मेडिकल की ले लें, ये सब की सब उस वक्त स्टार्ट आगाज़ था उनका, नुक्ता आगाज़ था। तो आगाज़ का नुक्ता कोई देता है, उसके बाद दूसरे लोग आगे चलते हैं। तो उसके बाद मुसलमानों पे ऐसा ज़वाल आया कि वही उलूम जो हैं वो यूरोपीय कौमों के पास चले गया और उन्होंने उसको तरक्की दी, ईमानदारी से तरक्की दी। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने उन उलूम को आगे बढ़ाया और आज हम देखते हैं कि ये हम साइंस कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन इसमें मुसलमानों का हिस्सा बराए नाम है। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि हमारे ऊपर इल्म हासिल करना तो ज़रूरी है और मुफीद इल्म हासिल करना, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि इस इल्म के साथ साथ रोज़गार भी होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की बात ले लें, कल परसों एक रिपोर्ट आई थी कि 45 लाख नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं। 45 लाख को थोड़ी तादाद नहीं होती। और ये कहाँ है? चूँकि सारे शहरों में, सारे देहातों में हैं, तो ये गलियों में, चौकों में फिर रहे होते हैं, आवारा फिर रहे होते हैं। शाम को भी कोई आवारगी कर लेते हैं, स्कूलों में छुट्टी होती है उस वक्त भी आवारगी करते हैं, सुबह भी आवारगी करते हैं। क्यों? इन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। अब रोज़गार मिलने की दो वजूहात हैं ना मिलने की। नंबर एक कि इनको जिन कामों में लगना चाहिए था, जिनमें ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत है, वो इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई सादा तालीम हासिल कर ली, सिंपल हासिल कर ली, या अगर कोई टेक्निकल की है तो वो टेक्निकल तालीम भी हासिल की है तो वो भी ऐसी बेतुकी कर ली है कि जिसका आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। जो बिल्कुल फ़ारग बैठा रहता है सारी ज़िंदगी, वो उसको भी अल्लाह रिज़्क़ देता है, और जो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है उसको भी अल्लाह देता है। जितना उसने लिखा है उसने उतना देना ही देना है। लेकिन हमें हुक्म ये है कि हम कुछ काम करते रहें, मुस्बत काम करते रहें। अब हमारे पास इतनी इतनी डिग्रियां हैं। जब देखते हैं ना बच्चों को, हम ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटियों में दाखिले खुलते हैं तो एक लिस्ट होती है जिसमें वो, अब पहले तो ये एमए एमएससी हुआ करता था 16 जमातें, अब वो बीएस बन गया है। 4 साल का एफएससी एफए के बाद 4 साल का बीएस बन गया, हर मजमून का बीएस है। तो उसमें हम देखते हैं कि इतनी शाखें हैं, और उनसे आगे फिर एमफिल, उससे आगे पीएचडी, तो बेशुमार बच्चे किए जा रहे हैं, बच्चियां की जा रही हैं। बच्चियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की निस्बत और ज़्यादा पढ़ रही हैं। एक तो उनकी तवज्जो ज़रा बैरूनी सरगर्मियों पे कम होती है, और दूसरा ये कि वो वैसे भी उनके ज़हन में होता है कि हमने काम हमारे ज़िम्मे लगा है। तो लड़के निस्बतन इतनी ज़िम्मेदारी से नहीं पढ़ते। कुछ लड़के बाहर निकल जाते हैं। ये अभी हाल ही में एक आई थी कि 1 साल में 6 लाख पता नहीं जो नौजवान हैं वो बाहर चले गए हैं काम के लिए। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बाहर चले गए, अच्छा किया है। उन्हें काम यहाँ नहीं मिल रहा तो बाहर चले गए हैं, वहाँ से बाहर से अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और ज़र मुबादला भेजते हैं अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए। लेकिन इसके साथ हम ये देखते हैं कि बेशुमार डिग्री होल्डर जो लाखों की तादाद में हैं वो फारग फिर रहे हैं। अब ये क्यों फिर रहे हैं? नंबर एक तो इतनी डिग्रियां कहाँ से आ गई और कैसे आ गई? ये जो हमारा यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ख़ास तौर पे, इन्होंने लाइन लगा दी है डिग्रियों की। मुख्तलिफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, तीसरी, एक एक जो मजमून है, एक एक सब्जेक्ट से आगे 10-10 शाखें इन्होंने बना ली हैं। और वो इसलिए सिर्फ महज उसके पीछे ये है कि पैसा कमाना है, ताकि वो वैरायटी ऑफ डिग्रीज़ हो, वैरायटी हो और लोग उसमें आते जाएं। अब जब जिसको काम नहीं मिलेगा, फ़र्ज़ करें बीएस कर लिया उसने, 16 साल की तालीम हासिल होगी, उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही, मुलाजमत नहीं मिल रही। पहले ये था कि चलो स्कूल में टीचर ही लग जाते थे,
وہ 7-8 سال سے وہ سسٹم ہی بند ہے، اگلے اسکول ہی بند کر رہے ہیں، بجائے ٹیچر لگانے کے انہوں نے اسکول ہی بند کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں مرضی جاؤ۔ اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی ٹیکنیکل ڈگریوں کی میں بات کر رہا ہوں، چلو آرٹس کی چھوڑ دیں آپ، ان کو ہیومینٹی جنہیں ہم کہتے ہیں وہ مضمون چھوڑ دیں، وہ تو کسی نے لا کر لیا اس طرف چلا گیا، مقابلے کے امتحان میں کوئی چلا گیا، وہ علیحدہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو ٹیکنیکل ڈگریاں کروائی جاتی ہیں ان کے لیے تو مست تھا کہ ان کی متعلقہ آگے ملازمتیں ملے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ یونیورسٹی والے کوئی ریسرچ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہم سے پہلے کہ وہ یہ جو ٹیچنگ کے کورس ہوتے ہیں، بی ایڈ وغیرہ، بی ایڈ اور سی ٹی اور پی ٹی سی ہوتا تھا، یہ اتنے لوگوں کو کراتے تھے جتنی آگے سیٹیں ہوتی تھیں، گن کے اتنے داخلے ملتے تھے ہر سال، اور جب تک اگلوں کو ملازمت نہیں مل جاتی تھی نئے داخلے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ایک کتنا اچھی چیز تھی۔ تو یہ کوئی سروے نہ کسی حکومت نے کیا آج تک، نہ کوئی یونیورسٹی کر سکی، انہوں نے دیکھا ہے کہ بس لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، ڈگریوں کی لوٹ سیل ہے، پیسے دیتے جاؤ۔ ایون سب کو چھوڑیں، آپ ایم بی بی ایس لے لیں، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ڈاکٹر کو 5 سال وہ پڑھ کے فارغ پھر رہا ہوتا ہے، اسے کوئی کام نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں تو ایک بڑا بنا ہوتا ہے کہ میں اگر ڈاکٹر بن گیا ہوں تو میری تو کم از کم کو 2-3 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے، تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو 1 لاکھ تنخواہ دیں گے، 1.25 لاکھ دے دیں گے، اس سے اوپر تو نہیں دیں گے۔ وہ پھر رہا ہے، یا اسے وہ نہیں ملتا، ہاؤس جاب نہیں ملتا، ہاؤس جاب مل گیا ہے تو پھر آگے نوکری کوئی نہیں مل رہی۔ تو یہ سب سے جس کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بڑا بہترین طبقہ ہے، سب سے اچھا ہے ڈاکٹروں کا، اور یہ پڑھائی جو ہے ایم بی بی ایس وغیرہ کی، یہ تو بڑی بات ہے، یہ کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہیں بچے بچیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کرنے کے بعد لوگ فارغ پھر رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے فارغ پھر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم نہ اسپیشلائزیشن کر لیں، کوئی باہر کو بھاگتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں، کسی کو باہر نوکری مل گئی، نہیں تو کئی اسپیشلائز کرنے کے بعد بھی فارغ پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انجینئر کی طرف آ جائیں آپ، انجینئر کا اتنا برا حال ہے کہ ڈاکٹر کے بعد دوسری پرائرٹی یہ تھی کہ ہم انجینئر بچوں کو بنانا ہے۔ آج بھی شادیوں کے جو اشتہار دیکھے اس میں ڈاکٹر انجینئر دوسرے نمبر پہ وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو انجینئر کسی شعبے میں بھی کر لی بچے نے، تو وہ جو 4-5 سال کا کورس اس نے کر لیا تو اس کے بعد اسے بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ جو نوکری ملتی ہے وہ 60,000 کی 65,000 کی ملتی ہے۔ تو یہ 60-65,000 کی نوکری جو ہے، اس سے اس بندے کا گزارا نہیں ہوتا جس نے اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے اور جس نے آگے اتنا اپنا گھر کو چلانا ہوتا ہے۔ کوئی ان پڑھ ہو یا بہت چھوٹا موٹا ٹیکنیشین ہو، اس کی بات اور ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جناب جتنے لوگ ہم پڑھا رہے ہیں ان کو کہیں سیٹل ہو ہی نہیں رہے، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ اتنی جاب نہیں ملتی ہے۔ صحیح پرائیویٹ سیکٹر، اس میں کوئی شک نہیں کہ چل رہا ہے، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا آنے سے پرائیویٹ سیکٹر میں کافی کام لوگوں کو مل گیا ہے۔ یہ جو فوڈ والا معاملہ ہے، لوگوں کو گھر سپلائی ہوتی ہے، یہ جو آن لائن شاپنگ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کئی شعبے ایسے ہیں جو بند بھی ہوئے ہیں اور وہاں سے لوگ فارغ ہو کے انہیں ادھر آنا پڑا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگریاں اتنی زیادہ، اور ہر بچے کو بچی کو گھر والے بھی اور رشتہ دار بھی یہ کہتے ہیں بیٹا اور پڑھ لو اور پڑھ لو اور پڑھ لو اور پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد کیا نکلتا ہے، وہ بندہ فارغ پھر رہا ہوتا ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک اور بڑا کلچر ہے، خاص طور سے پنجاب میں، تو دوسرے صوبوں کا مجھے نہیں اندازہ، پنجاب میں تو یہ ہے کہ جو بچہ 9ویں-10ویں کلاس میں پہنچ جاتا ہے وہ شہزادہ بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہاتھ سے کام کوئی نہیں کرتا۔ اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ میں تو کہوں گا اتنی بڑی ڈگریاں جو ہے کوئی سال کے لیے 5 سالوں کے لیے بند ہی کر دینی چاہیے۔ یہ یونیورسٹیوں کی بڑی بڑی ڈگریاں بند کر دینی چاہیے، میٹرک تک بچے کو پڑھائیں اور اس کو ٹیکنیکل ساتھ ہی سکھائیں۔ ایک بچہ ہے ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی بننے چاہیے، انجینئر بھی بننے چاہیے، کمپیوٹر کے سائنسدان بھی بننے چاہیے، وہ شعبے بھی ہیں۔ اور اب گورنمنٹ نے ہماری یہ پنجاب گورنمنٹ میں تو یہ آ گیا سلسلہ کہ انہوں نے ٹیکنیکل تعلیم کو دوبارہ سے پکڑ لیا ہے، ورنہ یہ کسی زمانے میں تھی اسکولوں میں، کئی اسکول تھے، ہر تحصیل میں ایک اسکول تھا ٹیکنیکل ہوتا۔ اب کافی سارے اسکول جو ہیں ان کو یہ سبجیکٹ دے دیے ہیں، لیکن اس میں کمی یہ ہے کہ ٹیکنیکل مضامین پڑھانے والے جیسے ووڈ ورک ہے، میٹل ورک ہے، الیکٹریشین ہے، اس طرح کے یہ میکینیکل کام ہے، اس کے لیے اساتذہ نہیں ہیں۔ اساتذہ تو نکال دیے، ختم کر دیے، وہ ختم کر دیے اور کلاسیں شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے تو اسے چاہیے تھا کہ پہلے ایک دفعہ کچھ ٹیچر ایسے جو ہیں وہ ٹرین کرتے اور ان کو ٹیکنیکل کام سکھایا جاتا اور ان کی ٹریننگ اچھی خاصی ہو جاتی، تو اس کے بعد
یہ کام جو ہے وہ یہ مضامین اسکولوں میں شروع کیے جاتے، لیکن بہرحال یہ اچھا قدم ہے۔ ایک بس مہربانی کریں کہ تھرو آؤٹ جو سارے ملک میں یا سارے صوبے میں اتنی زیادہ یہ ڈگریاں اور اتنے زیادہ پروگرام ہیں، ان پہ گورنمنٹ نظر کرے کہ اگر ان ڈگریوں کے بعد کسی کو جاب پرووائڈ نہیں ہو سکتی تو اس کو بند کر دیا جائے، اس پروگرام کو بند کر دیا جائے۔ حال ہی میں ایک بڑی یونیورسٹی کے، لاہور کی بڑی یونیورسٹی کے جو سربراہ ہیں، سربراہ بھی نہیں مالک آپ کہہ لیں، تو ان کے اپنے منہ سے نکلا تھا کہ ہم فضول ڈگریاں کروا رہے ہیں بچوں کو، کسی کام نہیں ان کی آتی، پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو کماتے ہیں پیسے، جو مالک ہیں، یونیورسٹیوں والے ہیں، ادارے کالجوں والے ہیں، وہ تو کمائی جا رہے ہیں پیسے، ان کا تو کام چل رہا ہے نا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں آگے۔ لیکن وہ ایک ریزنیبل بندہ تھا جس کے منہ سے یہ بھی نکل آیا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں اتنا زیادہ بچوں کو خواہ مخواہ فضول مضامین نہیں پڑھانے چاہیے تھے۔